ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے غزہ میں جاری جنگ کے درمیان میں کس طرح سے اسرائیلی افواج بے چینی کا شکار ہیں اور اندرونی سطح پر خانہ جنگی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن ظالم نیتنیاہو صہیونی درندہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک تو جو غزہ پٹی میں مجاہدین کے ہاتھوں یرغمالی ہیں ان کو بھی نیست و نابود کر رہا ہے، ان کی بھی جان لے رہا ہے، اور اپنے ہی فوجیوں کی بھی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ ایسی اندرونی سطح پر خبریں باقاعدہ نکل کر کے آتی ہیں۔ ادھر گزشتہ 15 دنوں سے الگ الگ طرح کے اسرائیلی فوجیوں کی جو الگ الگ ٹکڑیاں ہیں، الگ الگ نام سے جو بنی ہوئی ہیں، ان سے جو ہے بغاوت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ان کے مطالبے بھی اس وقت اسرائیل کے مختلف اخباروں میں بڑی سرخیوں کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں، لیکن ظالم دہشت گرد نیتنیاہو کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے آنے والی یہ خبر جس میں حکومت کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی ہیں، اپنی ہی حکومت کے خلاف، غزہ میں لڑ رہے اسرائیلی فوجی 6 مہینے سے جاری خون خرابے اور یرغمالیوں کی گھر واپسی میں ہو رہی تاخیر کو لے کر ظالم نیتنیاہو حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایک چونکانے والی پہل میں اسرائیل کی نامی گولانی بریگیڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس نے کھلا خط جاری کر کے حکومت سے کہا ہے کہ اب اس جنگ کو ختم کرو اور اپنے لوگوں کو گھر واپس لاؤ۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ معاملے پر مخالفت کی یہ آگ صرف گولانی بریگیڈ تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی ایئر فورس کے 1000 ریزرو پائلٹ، 200 ملٹری ڈاکٹرز، بحریہ اور آرمڈ کور کے سینکڑوں افسروں نے بھی ایسی ہی خطوط پر دستخط کیے۔ فوج کے اندر بڑھتی اس نااتفاقی نے نیتنیاہو حکومت کی نیند اڑا کر رکھی ہے۔ اپنے فوجیوں کی اس قدم سے بوکلائی نیتنیاہو حکومت نے سختی اپنانے کی وارننگ دے دی ہے، یعنی اپنی ہی فوجیوں کو وہ دھمکیاں دے رہی ہے۔ خط لکھ کر جنگ روکنے کی دھمکی دینے اور حکومت کو صلاح کے لیے فوجیوں کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ ظالم وزیر اعظم نیتنیاہو نے انتباہ کیا کہ جو بھی فوجی اس طرح کی عرضی پر دستخط کرے گا اسے خدمات سے برخاست کر دیا جائے گا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب خود جنگ لڑنے والے ہی امن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو حکومت کب تک ٹال مٹول کرتی رہے گی؟ ادھر حماس نے بھی اشارہ دیا کہ وہ نئی جنگ بندی کی تجویز پر غور کر رہا ہے، حالانکہ اس نے اسلحہ چھوڑنے کی کسی بھی شرط کو یکسر خارج کر دیا۔ واضح ہے کہ غزہ کے حالات انتہائی خوفناک بنے ہوئے۔ ناظرین گرامی، اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1,16,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، اور ان زخمیوں کو پوری طرح سے علاج بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ حاملہ خواتین اور بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچے ہیں، اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہیں۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملوں میں 1139 ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے تھے، اور 200 سے زیادہ لوگ یرغمال بنا لیے گئے تھے۔ اس کے بعد سے جو قتل عام ظالم دہشت صہیونی درندے یہاں مچا رہے ہیں، پوری غزہ کی پٹی کو نیست و نابود کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب ویسٹ بینک بھی جل رہا ہے۔ صرف جنوری اور فروری 2025 میں یہاں 44,000 سے زیادہ افراد گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر شمال کے جنگ سے متاثر علاقوں سے ہے۔ اقوام متحدہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر وقت رہتے حالات نہیں بدلے تو ویسٹ بینک بھی اگلا غزہ بن جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، پورے فلسطین میں اس وقت صورتحال بہت بھیانک بنی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت
کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،